لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تمام قسم کی حمد ثنا تعریف تقدیس بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما وحدہ لا شریک ہے. تمام قسم کے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے. کسی بھی عبادت میں کسی بھی طرح کوئی بھی اس کا شریک و ہمسر نہیں. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے. اور پھر اس حدیث کو مزید واضح کرنے کے لیے دین کا علم سیکھنا جو انسان کو انسانیت اور اس کا اصل مقصد بتلاتا ہے، کس حد تک یہ فرض ہے کہ جتنا انسان کی ضرورت ہو اس حد تک انسان کے لیے دین کا علم سیکھنا فرض ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں نماز کا کیا طریقہ کار ہے، کیا اوقات ہیں، کس طرح نماز پڑھنی ہے. کہ ہر انسان نے جب نماز پڑھنی ہے تو نماز کے متعلق تمام چیزیں سیکھنا اس پر فرض ہے. اسی طرح ہر مسلمان کو دین اسلام سے متعلق یا اپنی دنیاوی زندگی سے متعلق جو معاملہ اسے درپیش ہے اس کے متعلق اس کا علم سیکھنا فرض ہے اس پر. اور یہی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا، ایک منصب دیا، ایک فضیلت دی. اس فضیلت کا آغاز، اس مرتبے اور مقام کا آغاز اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کیا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. کہ جب اللہ رب العزت نے خود آدم علیہ السلام کو
نام سکھلانے کے بعد فرشتوں پر پیش کیا اور فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے ان ناموں کے متعلق بتلاؤ، تو وہ نہیں بتلا سکے، اور کہا کہ سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اسی چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھلائی۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو اس علم کی وجہ سے فضیلت دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے مزید انعام و اکرام کے ذریعے نوازتے ہوئے فرشتوں سے سجدہ کروا کر مسجود ملائکہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ایسے ہی فضیلت نہیں دے دی، بلکہ علم کے ساتھ فرشتوں کو فضیلت دیتے ہوئے فرشتوں کو حکم دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر حکم دیا کہ سجدہ کرو اس کے لیے جو میں نے بنایا آدم علیہ السلام کو۔ اللہ رب العزت نے صرف اس موقع پر اپنے علاوہ کسی کے لیے اور مخصوص وقت کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ بھی ایک امتحان اور ایک آزمائش۔ لیکن یہاں سمجھانے اور بتلانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے اور وہ علم جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہو تو اللہ رب العزت اس پر خوش بھی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت مزید انعام و اکرام سے بندے کو نوازتے بھی ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا دیا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اس دنیا میں اترنے کے بعد لوگوں کے پاس ہدایت لائی جائے گی، ان کے پاس ہدایت آئے گی، قاعدہ قانون یہ بنا دیا اللہ رب العزت نے، بس جو انسان اس ہدایت کی، اس علم کی اتباع کرے گا، اس کو حاصل کرے گا، اس پر چلے گا، فلا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس علم کو حاصل کرنے کا، اس کے اوپر چلنے کا، اسی کے ذریعے سے راہ ہدایت حاصل کرنے کا جو ذریعہ بنایا ہے، یہی ہماری اصل کامیابیوں کا بنانی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیں اس طرح نماز پڑھ لی تو کافی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے دیکھ لیا اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو کافی ہے۔ والدین کو گھر میں دیکھ لیا کسی کو روزہ رکھتے تو اس طرح روزہ رکھ لیا تو کافی ہے، نہیں۔ ہر انسان کے لیے جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا اسے علم حاصل کرنا اس سے بڑھ کر زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور پھر یہی وہ چیز ہے، یہ علم ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے دین اسلام کی، اپنی کتاب قرآن مجید کی ابتدا، اس کا آغاز اسی سے کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ پڑھیے اس رب کے ذات کے نام کے ساتھ پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا۔ انسان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ سکھانے والا کون؟ کوئی غیر نہیں، وہ ذات کے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اب جو جس کی چیز وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو کیسے سنوارنا ہے، اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے کیسے نقصان سے بچانا ہے۔ اس ذات کے نام سے پڑھیے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر وہ اللہ رب العزت عزتوں والا، اور پھر اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مزید انسان کو اکرام و انعام سے نوازتے ہوئے اس کو کچھ طاقتیں دی، حواس خمسہ دیے، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے کہ انسان ان پانچوں کے ذریعے سے کسی نہ کسی چیز کو محسوس کر کے، دیکھ کر، ٹچ کر کے، اس کو حاصل کر کے کسی نہ کسی فائدے پر یا علم پر یا نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اور پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو اپنے اختیار میں رکھنے کے لیے ایک عقل دی کہ جو فیصلہ کرتی ہے، جو محفوظ کرتی ہے، اپنے اندر ایک میموری دی، اور پھر اس عقل کے بعد انسان کے لیے ایک دل رکھا کہ جو اس کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انہی ساری چیزوں کے متعلق رہنمائی کی کہ دین اسلام کیا کیا انسان کو سکھلاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہے ساری چیزیں؟ کہ جب ہم اسی علم کی طرف لوٹ کر آئیں گے کہ جو الذی علم
کہ جو اللہ رب العزت نے سکھلایا ہے انسان کو، قرآن کا علم، اللہ رب العزت کی شریعت کا علم، جو اللہ تعالیٰ کو بندے سے مقصود و مطلوب ہے وہ علم آج گلی گلی، کوچے کوچے میں، محلے میں، بڑے شہروں میں، بڑے بڑے اسکولز، بڑے بڑے برانڈز اور بڑی بڑی چیزیں اس چیز کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم علم کی روشنی میں جلانے والے، ہم علم سے آشنا کرنے والے، ہم یہ کرنے والے، ہم وہ کرنے والے، اور ہمارے اندر یہ ماحول پیدا کیا گیا ہے کہ اگر فلاں اسکول میں بچے کو نہ بھیجا تو پتہ نہیں اس کے مستقبل کا کیا ہوگا، اور اگر فلاں کالج یونیورسٹی سے ہمارا بچہ نہ پڑھ سکا، پتہ نہیں اس کو کل کھانے کو 2 روپے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ ہمارا معیار اور ہمارا کرائٹیریا اور ہمارا مطلوب و مقصود بنا دیا گیا ہے۔ میں آپ ہم سب ایک لمحے کے لیے جائزہ لیں، کیا یہ اسکول، یہ کالجز، یہ یونیورسٹیاں اپنے مقصد میں کامیاب ہیں؟ بالکل کامیاب ہیں۔ یہ اپنے ہی مقصد میں صرف کامیاب ہے، ہمارے مقصد میں کامیاب نہیں ہے۔ آج ان یونیورسٹی اور کالجز سے پڑھا ہوا بچہ وہ چیز جو اس کے والدین کو ضرورت ہے، دور کی بات، وہ چیز جو اسے خود ضرورت ہے وہ تک اسے نہیں دے پاتی۔ چاہے کہ وہ انسان کو انسان بناتی، چاہے کہ وہ انسان کو معاشرے کا اہم فرد بناتی، انہوں نے تو اپنا ہی ایک معیار بنایا۔ بچے نے نمبر لیے، 100 بچوں میں سے ایک بچے نے نمبر لے لیے، اس کا چرچا ہے، باقی 99 جائیں کہیں اور جائیں، ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو علم سکھلایا آدم علیہ السلام کو، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ علم کہ جس کی بدولت انسان کو دنیا میں بھی کامیابی اور کامیابی ملنے کی ضمانت دی گئی، تو کیا اس علم میں اور دوسرے علم میں کوئی فرق ہے؟ یہ فرق ہم نے خود بنا دیا ہے، ہمارے مقصد اور مطلب نے بنا دیا ہے یہ فرق۔ آج ہمارا ٹارگٹ کچھ اور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کالج اسکول اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم انجینئر بن سکیں، ڈاکٹر بن سکیں، تاکہ ہم وکیل بن سکیں، تاکہ ہم بہت بڑی کوئی چیز بن سکیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ معیار مقصود نہیں رکھا تھا علم حاصل کرنے کا۔ اللہ رب العزت نے کیا معیار مقصود رکھا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا مطلب کیا تھا؟ کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کر سکیں، اور قل اهبطوا منها جميعا فمن اتبع هدايا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے اللہ رب العزت کی، جو اصل مقصد اور مطلب ہے اس دنیا میں تخلیق کا، اس دنیا میں آنے کا۔ لیکن عبادت کیسے کرنی ہے؟ فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، تم اللہ کو یاد کرو کہ جس طرح اس نے تمہیں سکھلایا ہے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے، اس چیز کی طرف آؤ، اس چیز کی طرف جانے کی ہم سب کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس علم سے آشنا کرنے کے لیے آگے بڑھنے، کوشش کرنے اور محنت کرنے کی طرف توجہ دلائی گی۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ دین اسلام کا ایک اہم مقصد کہ اس کا اہم فریضہ کیا ہے، اس کا منصب، مقام و مرتبہ کیا ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ جو تم ہو کہ اے بھلائی کی طرف بلانے والے، یدعون الی الخیر، ایسے بن جاؤ کہ تم بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف، خیر کی طرف بلانے والے ہو، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہو جاؤ، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب کامیابی کی گارنٹی اللہ رب العزت نے دی ہے، لیکن طریقہ کیا بتایا ہے؟ اس طرح بننا ہے کہ تم خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلانے والے ہو، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ ہم خیر کی طرف کیسے بلائیں گے جب تک ہم خود شریعت کو صحیح طرح سمجھیں گے نہیں، اس قرآن کو جانیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں۔ رمضان ہم سے گزر گیا، قرآن نازل ہو چکا رمضان میں، رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم دیکھیں، ہم محاسبہ کریں ہم نے کیا سیکھا ہے اس تربیتی سیشن سے، اور کچھ نہیں، صرف اگر ہم نے یہ چیز سیکھ لی، اس چیز کا عہد کر لیا کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے
میں اپنے آپ کو اتنا تیار ضرور کر لوں گا کہ جب اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جائے گا تو مجھے پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. تو یقیناً یہی ایک جذبہ، یہی ایک سوچ، یہی ایک فکر، اس کو لے کر اگر ہم پورے سال چلے تو آنے والا رمضان یقیناً ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی والا رمضان محسوس ہوگا. اور پھر یہ چیز صرف ایک وقت کے ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو، اس علم کو جو انبیاء کی وراثت ہے، فرمایا کہ انبیاء کی وراثت کوئی دینار اور درہم نہیں ہوا کرتے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہوا کرتا، بلکہ انبیاء کی وراثت وہ علم ہوا کرتا ہے جو وہ اپنے بعد لوگوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. اور اسے کون حاصل کرتے ہیں؟ علم کو سیکھنے والے علماء کرام، علماء اعظام. انہیں کو عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا اس کے سر پر پگڑی ہو، اس کا اچھا لباس ہو، اس کا جوتا سینے کرنے والے ہو، اس کا ایک بڑی سی مسجد ہو، اس کا مدرسہ ہو؟ نہیں. عالم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کو سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، اسے آگے پھیلا رہا ہے. یہ عالم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیے، نبر اللہ عمران سمع منا حدیثا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی بھی دی اور دعا بھی دی. یہ گواہی اور دعا دونوں ایک ساتھ ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، سب کو شاداب رکھے. کون؟ جو اس دین علم کو، ہماری بات کو سیکھتا ہے، سنتا ہے، یاد کرتا ہے اور بھی اسے آگے پہنچاتا ہے. یہ عالم دین ہے. وہ میں، آپ، ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ آئیے، دین کا علم سیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھیے، قرآن کی آیات کو سیکھیے، اسے یاد کیجیے، سمجھیے اور اسے آگے پھیلائیے. آپ اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں. یہ چہرے پہ تازگی آپ کے اور میرے چہرے پہ آ سکتی ہے. یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کیسے؟ یہ اس طرح حاصل نہیں ہو جاتی کہ خطبہ سن لیا تو کافی ہے، نہیں، بلکہ اسی حدیث کو ذرا غور سے دوبارہ سنیے کہ وہ شخص کہ جو ہماری بات کو سنتا ہے، صحیح طرح سنتا ہے، کہ اسے یاد کر لیتا ہے. آج میں اور آپ ایک بار بات سنی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات کیا کہی گئی تھی، سبق کیا یاد کیا گیا تھا، بلکہ ہماری بات کو سننے کے بعد اسے یاد کریں اچھے سے اور پھر اسے آگے پہنچائیں جس طرح اس نے سنا ہم سے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی اور دعا بھی ہمیں حاصل ہوگی کہ ہمارے چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے، ہم خوش و خرم رہیں گے. اور پھر فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کے ہم صحیح عمل کرنے والے بنیں گے. اور پھر اللہ رب العزت نے بھی اسی دین علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے جو اس راستے پر لگ جاتا ہے، فرمایا کہ یہ عام راستہ نہیں ہے. یہ راستہ اگرچہ تکلیفوں سے، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، لوگوں کے تانوں سے، لوگوں کے طرح طرح کے تانے کہ کھاؤ گے پیو گے کہاں سے اگر مدرسے میں جاؤ گے، اگر مسجد میں بیٹھ جاؤ گے، اگر صرف قال اللہ قال رسول سیکھو گے. اللہ کے بندو، اگر صرف ہمیں یہ چیز پتا ہو کہ دینی علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے تو یہی ہمارے لیے کافی ہو جانا چاہیے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسے راستے پر چلے کہ جس راستے پر چلنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، تلاش کر رہا ہے، وہ علم کی تلاش کو نکلا ہوا ہے اور اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے صرف اس علم کے راستے کے چلنے کی وجہ سے. اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کے خیر پر ہونے کی گواہی دی ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس سے خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں. آج کس کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں چاہیے؟ آپ، میں، ہم میں سے ہر ایک نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ دین کا اہم فریضہ ہے صلاۃ و عماد الدین، سب ہم اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں. یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جس کے بارے میں
یہ کہا گیا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی فحاشی سے روکتی ہے، لیکن ہماری نمازیں ہمیں گناہوں سے روک رہی ہیں، ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی فحاشی سے روک رہی ہیں. کیوں نہیں روک رہی؟ اس وجہ سے نہیں روک رہی کہ ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں ہیں جو میں یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین کے تحت ہونی چاہیے. بات کا مقصد صرف یہ ہے، نہ اسکول کالجز یونیورسٹیوں کی تحقیر مقصود ہے، نہ دنیاوی تعلیم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا مقصود ہے. نہیں، مقصد اب سمجھانے کا بتلانے کا یہ ہے، یا میں اپنے آپ کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اس عہد کو تازہ کریں، دیکھیں کہ ہم ذلت و خواری اور رسوائی میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو ذلت و خواری اور رسوائی سے بچا سکتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرے. وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جنہوں نے ایمان کو سیکھا، عمل صالح کو سیکھا، نیک اعمال کیسے کرنے ہیں وہ سیکھا، اور پھر ایمان پر ثابت قدم رہے، عمل صالح کرتے رہے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے، رسوائی سے اور نچلے گھروں سے بچا کر اپنے آپ کو کامیاب و کامران کر سکتے ہیں. لیکن ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بچے کو اٹھائیں گے، تیار کریں گے، مہنگے اسکول میں بھیجیں گے، خود اپنا پیٹ کاٹیں گے. جب باری آئے گی قرآن سیکھنے کی، دین سیکھنے کی، تو ہم کہیں گے چلو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، بڑھاپے میں سیکھ لیں گے، ٹائم ملے گا سیکھ لیں گے، گرمیوں کی چھٹیوں پہ سیکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر اسی طرح دین کو پس پش ڈالتے رہے تو اللہ رب العزت نے جو انعام و اکرام رکھا ہے اس سے ہم خود اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں. یہ ویسی بات ہے کہ اگر دسترخوان لگا ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آؤ اس کی طرف، اور آپ کہیں کہ نہیں میں ذرا کسی اور مقصد کے لیے ہوں اور میں بھی نہیں اس نعمت کی طرف آنا چاہتا. اللہ رب العزت جب خود انسان کو اس علم کے ذریعے سے اپنی طرف بلا رہے ہیں، کامیابی اور کامرانی کی طرف بلا رہے ہیں، تو ہم خود اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں. دینی علم سیکھنا فرض ہے ہر انسان پر، تاکہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے، تاکہ وہ صحیح معنوں میں عمل صالح کر سکے. ایمان کیا ہے؟ کسی سے پوچھ لے، کسی کو نہیں پتا ایمان کیا ہے الا ماشاء اللہ. عمل صالح کیا ہے؟ نیک اعمال کیا ہے؟ وہ جی نمازیں پڑھ لی کبھی کبھار، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ اگر فرض ہوئی تو دے دی یا نہ دی، عمرے پہ چلے گئے، بس یہ نیک اعمال ہے. نہیں، اگر ہم جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نیک اعمال کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وہ لوگ کہ جو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ کیا آپ اور میں نہیں کہتے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ ہمارے ان کے کہنے میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے جاننے کا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا، علم کی بنیاد پہ تو کیا کروایا؟ جانو کہ وہ رب کون ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں. یہ دینی علم ہمیں سکھلاتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا نبی کون ہے، ہمارا دین اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. اور ان ایام میں مدارس میں داخلے کھل چکے ہیں. آپ مدرسے میں اپنے بچے کو بھیجیے، ہونہار بچے کو بھیجیے، تیار کیجیے، کم سے کم اپنے گھرانے میں ایک بچے کو تیار کیجیے کہ جو کم سے کم آپ کے گھرانے اور آپ کے قبیلے کا ایک فرد ایسا ہونا چاہیے کہ جو کل آپ کو رہنمائی کر سکے، بتلا سکے. ابا جان، خالو جان، دادا جان، خالہ جان، دادی جان، یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں کر رہے. اگرچہ وہ غریبی میں کم پرسی میں رہیں لیکن وہ بھوکا نہیں مرے گا کبھی بھی، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. جب اللہ نے یہ قانون بنایا کہ تم سب کے سب فقیر اور محتاج ہو اللہ رب العزت کی طرف، وہی اللہ یہ کہتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اس اللہ کی ہے، اس نے سب کو رزق دینا ہے. تو ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ کیوں ہم اپنا اصل جو مقصد ہے دین کا علم حاصل کرنا اسے حاصل کیوں نہیں کرتے؟ آپ ایک بچے کو کم سے کم دین کی تعلیم کے لیے وقف کیجیے. اگر مدرسے نہیں بھیج سکتے، اس کو مسجد نہیں بھیج سکتے، گھر میں پڑھائیے. بہت بڑی سہولیات آج کل عام ہو چکی ہیں، آن لائن کورسز ہیں، حتیٰ کہ فری کورسز اویلیبل ہیں. آپ گھر میں بیٹھے دین کا صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کمی ہے، کوتاہی ہے کس میں؟ مجھ میں اور آپ میں ہے کہ ہم وقت نہیں دینا چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیکھا جائے گا، کافی ہے، علماء نے سیکھ لیا، مسجد کے قاری صاحب نے سیکھ لیا، کافی ہے. نہیں، ایسا کافی نہیں ہے. اگر اصل بھلائی، اصل
تبھی ہم صحیح طور پر کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. وہ اولئک هم المفلحون پر چلنے کے لیے ہمیں پتہ ہو خیر کیا ہے، برائی کیا ہے، اس سے روکنے کے لیے ہمیں پتہ ہو برائی کیا ہے، نیکی کی طرف بلانے کے لیے ہمیں پتہ ہو نیکی کیا ہے. آج ایسے ایسے وظیفے، ایسی ایسی چیزیں کہ یہ پڑھ لو رزق مل جائے گا، یہ پڑھ لو فلاں بیماری ٹل جائے گی، فلاں ہو جائے گا، ہو جائے گا، جن کا کوئی شریعت میں نام و نشان نہیں. کسی نے تجربہ کیا، اس کا تجربہ چل گیا تو چل گیا. آپ کے پڑھنے میں میرے پڑھنے میں کیوں فرق آ جاتا ہے؟ قاری صاحب آپ پڑھ کے دم کر دیں، آپ کے دم پڑھنے میں بڑا اثر ہے. میں بھی وہی قرآن پڑھ رہا ہوں، تم بھی وہی قرآن پڑھو گے، اثر کہاں سے آئے گا؟ اثر وہ چیز ہے کہ اگر میں نے پڑھا، ہو سکتا ہے ٹوٹی پھوٹی سمجھ کے مطابق شاید اس کو کسی خلوص کے ساتھ، کسی جذبے کے ساتھ، کسی رقت قلب کے ساتھ پڑھا ہوگا تو اللہ رب العزت نے شاید قبول کر لیا ہوگا، اس کے اندر وہ تاثیر رکھ دی ہوگی. لیکن ہمارا پڑھنا ہمارے لیے فائدہ مند کب ہے؟ جب ہم اسے صحیح طور پر سمجھ کے پڑھیں گے، اسے جان کر پڑھیں گے. دینی علم کی طرف آئیے، اس دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگائیے، اس چیز پر وقت دیجیے. یہ کہہ دینا کہ ہم سیکھ لیں گے، کب سیکھیں گے؟ اگر آج آپ ایک نماز بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں اس نماز میں، اور جب آگے جا کر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی سوچ سمجھ کے نماز پڑھیں گے، تب آپ کو پچھتاوا ہوگا کاش کہ ہم پہلے سیکھ لیتے. تو ہماری نمازیں وہ اثر رکھتی، وہ معیار رکھتی جو ہمیں برائی بے حیائی فحاشی سے روکتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دینی علم حاصل کرنے والا بنائے. اور پھر یہ دین کا علم ہے. آج کس کے پاس گارنٹی ہے کہ آج آپ کا بچہ اسکول جائے اور آپ گھر بیٹھ کر اس کا پروفٹ حاصل کریں؟ کوئی اسکول، کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے؟ نہیں دیتا. لیکن اسلام اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے. اپنے بچے کو مسجد بھیجو، مدرسے بھیجو، آئے گا، چل کے آئے گا تو اس کے لیے کون دعا کرے گا؟ اللہ رب العزت کے فرشتے، حتیٰ کہ زمین میں، آسمان میں جو کوئی بھی مخلوق ہے وہ اس کے لیے دعا کرے گی. سمندر میں مچھلی ہے وہ اس کے لیے دعا کرے گی، دلوں میں چونٹی ہے وہ اس کے لیے دعا کرے گی. کیوں دعا کرے گی؟ وہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے. فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ اس کو رحمت بھیجے گا. یہ معیار کیوں رکھا ہے اللہ رب العزت نے؟ اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے کہ جب اس کے بندے اس کا علم سیکھنے کے لیے اس کی طرف آتے ہیں. یہ انویسٹمنٹ بے بہا قیمتی انویسٹمنٹ ہے. پھر یہ چھوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ آتا ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، ہر ایک پہ 10 نیکیاں. اور دوسری حدیث کو اٹھائیے، اس سے بڑھا 10 نیکیاں بڑھ کر کتنی ہو جاتی ہے؟ 70 تک. پھر اسی جوش اور جذبے اور نیت کی وجہ سے یہ 70 نیکیاں بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک اور اضعاف کثیرہ تک چلی جاتی ہے. آپ کا بچہ آئے گا، یہ گھر پہ بیٹھ کے قاری صاحب سے قرآن پڑھے گا، اس کو نیکیاں مل رہی ہیں، آپ کی وجہ سے مل رہی ہے. اور من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو نیکی کی طرف لگا رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. پھر آپ اس سے بڑھ کر انویسٹمنٹ دیکھیے، آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کا نامہ اعمال ختم، 3 چیزیں باقی ہیں. آپ نے کوئی علم سیکھا اور وہ آگے لوگوں کو سکھلایا، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب پہنچ رہا ہے. آپ کی اولاد جو آپ کے لیے دعا کر رہی ہے اور صدقہ جاریہ ہے. آپ بتائیں اگر آپ نے ایسی اولاد تیار کر لی ہے کہ جو آپ کے لیے دعا کرے گی تو کافی ہے. آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کچھ نہ کچھ کامیابی کا حصہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا. لیکن یہی گارنٹی آج کی دنیا کا علم دینے والا ہے نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ جو 20,000 25,000 30,000 حد ہو کے تو 50,000 کی جاب ملنے کی گارنٹی کوئی یونیورسٹی کو ادارہ دینے کو تیار نہیں. تو یہ دینی علم سیکھنے کے لیے جب آپ اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجتے ہیں، نہ بھی بھیجتے کم سے کم گھر میں بٹھا کے کسی دینی استاد سے پڑھاتے ہیں، تب سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آئیے اس دینی علم کو سیکھنے کا عہد کیجیے اور اس عہد کو پختہ کرتے ہوئے اس نتیجے کو پہنچنے کی کوشش کیجیے کہ اگلا رمضان آئے تو اس سے پہلے ہم اتنے تیار ضرور ہو چکے ہوں کہ ہمیں پتہ ہو روزے کا مقصد کیا، جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا، اپنی زندگی میں ہم جو بھی عمل کریں اس کا ہمیں پتہ ہو. نیکی کرنی ہے تو کرنی کیسے ہے، برائی سے رکنا ہے تو رکنا کیسے ہے، بھلائی کرنی ہے تو کرنی کیسے ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ آج کے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ بچیوں کو اچھی طرح پڑھاؤ، کل کے اگر ان کا گھر بھی آباد نہ ہوا تو یہ کل کچھ کما سکتی ہیں. اللہ کے بندو، اگر تم دینی تعلیم دے کر بچوں کی بھی اچھی تربیت کرو گے تو وہ ایسا موقع ہی نہیں آنے دیں گے کہ کل کو ان کا گھر بے آباد ہوگا.
پہ علم حاصل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور اپنی اولادوں کو صحیح معنوں میں دین کے لیے وقف کرنے اور دین کو سیکھنے میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہم انی اسألک علما نافعا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے بھی کرتے تھے اور اس کے مقابلے میں جو علم نافع نہ ہو اس سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع کی نعمت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.